السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربینہ، آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اماں آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہمیں سننے والے تمام لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو جی لبینہ، آپ نے تو پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہے اور یوٹیوب پر دیکھ اور سن بھی لیا ہے، تو جنہوں نے نہیں سنا وہ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جائیں، جہاں وہ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جا کر ہمارے پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور وہ الفضل کی ویب سائٹ پر بھی دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ لبینہ، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ کیا ہے؟ alfazl.com/kids۔ شاباش، بالکل ٹھیک۔ تو لبینہ، یہ بتائیں کہ ہمارا پچھلا شمارہ کس بارے میں تھا؟ ہمارا پچھلا شمارہ غصہ اور عفو درگزر کے بارے میں تھا۔ اماں، اس دفعہ ہمارا شمارہ کس کے بارے میں ہے؟ جی لبینہ، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جلسہ سالانہ کے مقاصد بیان کرتے ہوئے حضور انور نے غصے کو قابو رکھنے اور عفو درگزر کرنے کی تلقین فرمائی تھی نا، جس پر ہمارا پچھلا شمارہ تھا، اسی طرح حضور انور نے سچائی کے خلق کو اپنانے کی طرف بھی توجہ دلائی تھی۔ تو آج کا شمارہ اسی بارے میں ہے، یعنی سچ بولنے کی عادت۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کے شمارے میں اس حوالے سے کیا کیا شامل ہے۔ تو اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان نے سنائی حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی۔ گلدستہ معلومات میں ہے رنگ برنگے علمی پھول۔ ذہنی آزمائش میں ہے راستہ تلاش کریں، دینی معلومات، پہیلیاں بوجھو تو صحیح۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ چلیں آج کا شمارہ شروع کرتے ہیں۔ آج اتوار 25 اگست 2024 ہے، اور یہ الفضل کی جلد 2 ہے اور شمارہ نمبر 18 ہے۔ اماں، 25 اور 18 کس کو کہتے ہیں؟ 25 یعنی 25، 18 یعنی 80۔ اوہ اچھا۔ جی لبینہ، چلیں اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ میاں کا خط۔ جی، اللہ میاں کا خط۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ میاں کا خط کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم۔ جی، قرآن کریم کو۔ اور قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ ہے اس کا، یہ باغات ان کے لیے ہیں جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے ہیں، اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اور خرچ کرنے والے ہیں، اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کن باتوں سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور وہ باتیں یہ ہیں کہ جو صبر کریں اور جو سچ بولیں اور فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ اس کے علاوہ اپنے دن کے آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کریں، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور پھر ان پر اپنے انعامات نازل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے لبینہ، آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ چلیں جی، یہ تو تھا اللہ میاں کا خط۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے لبینہ؟ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس سے پہلے لبینہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جزاک اللہ۔
چلیں جی اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث ہماری ہے سب سے بڑا گناہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا جی حضور ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا. آپ تکیے کا سہارا لیے بیٹھے تھے، آپ جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. یہ حدیث ہے بخاری کی. اب اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان گناہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا موجب بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے جو بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اس قدر اس لیے دہرایا تاکہ لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیں اور کبھی جھوٹ نہ بولیں. آپ کو سمجھ میں آئے لبینہ؟ ہاں جی، مجھے یہ سمجھ آئے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. جی بالکل، اس لیے جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. بہت سے گناہ جو ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان میں بہت سی اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. چلیے لبینہ آپ بتائیں کہ بچوں کے الفضل میں اس کے بعد کیا آتا ہے بھلا؟ اس کے بعد آتا ہے کلام الامام علیہ الصلاۃ والسلام. اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام. اور ان کے ٹائٹل کیا ہیں؟ مسیح موعود اور مہدی موعود. جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام آپ مسیح موعود بھی تھے اور مہدی موعود بھی. چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے. دروغ گوئی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واضح ہو جس قدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر اشیر بھی تاکید ہو. قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 ہے یہ. یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو. اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے یہ. ترجمہ ہے اس کا یعنی اے ایمان والو انصاف اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر ان کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھاویں. چلیں سب سے پہلے ہم اس اقتباس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. اس میں جیسے میں نے بتایا راستی سچائی سچ بولنا، التزام لازم کرنا، دروغ کوئی جھوٹ بولنا، باور کرنا سوچنا، عشر اشیر 10واں حصہ، پلیدی ناپاکی، ضرر کا مطلب ہے نقصان، اقارب کہتے ہیں رشتہ دار کو. اب چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں سچ بولنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے جتنی کسی اور کتاب میں نہیں کی گئی دنیا کی. اور جو ایمان والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کو چاہیے کہ وہ سچ بولیں، ٹھیک ہے، اور سچی بات کریں، چاہے پھر اس سچ کی وجہ سے ان کو خود کوئی تکلیف پہنچے یا ان کے والدین کو کوئی تکلیف پہنچے یا ان کے رشتہ داروں کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. جی بالکل، شاباش. چلے جی سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات. تو چلے پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد بچوں کے الفاظ میں کیا ہے. پیارے حضور کی پیاری باتیں. اور ہمارے پیارے حضور کون ہیں بھلا؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالی بنصر العزیز. جی بالکل. چلیں پھر پڑھتے ہیں. اللہ میاں کہتا ہے کہ سچ کو قائم کرو. مورخہ 15 اکتوبر 2023 کو مجلس خدام الاحمدیہ و اطفال الاحمدیہ سوئٹزرلینڈ کے ممبران کے ساتھ ورچوئل ملاقات میں ایک طفل نے سوال کیا کہ ہم ہر اجلاس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہیں گے. ہم روزمرہ کی زندگی میں اس عہد کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟
اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں ان کو ماننا۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں اور کچھ بندوں کے حق ہیں۔ جب نماز کا وقت آئے گا تو اپنی کھیلیں اور باقی کام چھوڑ کر سوائے اس کے کہ کوئی اشد مجبوری ہو جا کر اچھی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیک کام کرو، قرآن شریف پڑھو، تو ہم ناولیں پڑھنے اور ٹی وی پروگرام دیکھنے کی بجائے وقت نکالیں گے کہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں، پھر قرآن شریف کے معنی جانیں اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر بندوں کے حقوق ہیں، اس میں ہم اچھے نیک کام کریں، کسی غریب کے کام آئیں، چیریٹی میں کام آئیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں، اپنے اخلاق بہتر کریں، اپنی حالتوں کو بہتر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور تبلیغ کے لیے وقت نکالیں، پیمپلیٹ تقسیم کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ ہم احمدی ہیں۔ اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو لوگ خود تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ اللہ میاں کہتا ہے کہ سچ کو قائم کرو، سچ بات کہیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جو برائیاں ہیں ان سے دور رہیں گے۔ شیطانی باتیں جو اسکولوں میں بتائی جاتی ہیں تو تم اس وقت جس طرح میں نے پہلے بچے کو کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو کہ اللہ میاں ان شیطانی باتوں سے ہم دور رہیں گے، ہم دین کو مقدم رکھنے والے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ چیزیں اختیار کرو گے تو یہی دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی بات ہے۔ تو جی لبینہ، آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ مجھے یہ سمجھ آئے کہ وہ جب لوگ گندی باتیں کرتے ہیں اسکول میں تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، لمحہ کو بتانے کے لیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں گے اور ہماری مدد کر ان گندی باتوں سے دور رہنے کے لیے۔ جی، اور یہ کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم۔ جی بالکل، بچوں کی نظم یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعائیہ نظم ہے جو 1928 میں الفضل میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بلا، منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیائے فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے، بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے، چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار، ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے، راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے۔ پیارے بچوں، حضور علیہ السلام اس نظم میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن وفات پا کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے ہماری نظر اپنی آخرت پہ ہونی چاہیے اور اس دنیا میں ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اور اپنی کسی مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت ہمیں دنیاوی ذریعوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ کے آگے ہمیشہ جھوٹ کی ہار ہوتی ہے۔ ربینہ، آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں جی، مجھے یہ سمجھ آیا کہ جھوٹ کے آگے سچ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جی بالکل، شاباش۔ چلیے جی، اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، کچھ تو میں نے ساتھ ساتھ بتا دیے تھے، باقی کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اشد کا مطلب ہے شدید، بارگاہ ایزدی اس کا مطلب ہے عزت یعنی خدائے تعالیٰ کا، حاجت یعنی ضرورت، لالے سرخ، لال کہتے ہیں سرخ قیمتی پتھر، بے بہا کا مطلب ہے قیمتی یا انمول۔ چلیں جی، اب یہ بتائیں لبینہ کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے یاد کرنے کی باتیں۔ بالکل، یاد کرنے کی باتیں، اور یہ بتائیں کہ ہم یہ کس سے سنیں؟ یمنا آپی سمر اور ان کی امی جان سے۔ ٹھیک ہے، چلیں تو پھر ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
جی تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظ کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے یمنا اور سمر؟ وقفل کالر. جی بالکل. اور اس بار 20 اور 21 کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے 20 اور 21 کسے کہتے ہیں؟ 2021. جی 20 اور 21 ایئرس اولڈ کے لیے. جی تو اس میں سب سے پہلے ہے بات ترجمہ پڑھیں پارہ نمبر 19 تا 21 یعنی 19 اور 21. ٹھیک ہے. بات ترجمہ یاد کریں سورہ جمعہ اور سورہ رحمان. مطالعہ تفسیر سورہ فجر از تفسیر کبیر. مطالعہ حدیث سو احادیث از گارڈنز آف رائچس. یہ لکھی ہے حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مطالعہ تاریخ اسلام 200 صفحات محمد سیل آف دا پروفٹس از حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم از حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کتب کا اگلے سالوں میں مطالعہ بھی انشاءاللہ کریں گے. مطالعہ تاریخ احمدیت تذکرۃ المہدی از حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام از حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا پرومسڈ مسیح اینڈ مہدی از ڈاکٹر عزیز احمد. مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیکچر لدھیانہ لیکچر سیال کوٹ الوصیت. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہیں کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. مطالعہ سیرت سوانح فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوانح فضل عمر جو ہے وہ سیرت ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اختلافی مسائل وفات مسیح ختم نبوت کی حقیقت صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نظام خلافت پر دلائل سیکھیں. اور اس کے بعد احمدیت کا حصہ. ٹھیک ہے. حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے وقفین نو کو درزیل کتاب پڑھنے کی خصوصی تلقین فرمائی ہے. ویلکم ٹو احمدیت دا ٹرو اسلام از ڈاکٹر کریم اللہ زیروی صاحب. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ کی دعائیں یاد کریں. جی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل نے وہ دعائیں یاد کروانی شروع کی تھی جو پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری جمعے کو سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی. کچھ قرآنی دعائیں تھیں وہ تو مکمل ہو گئی ہیں نا. اور اب دعائیں وہ شروع ہوئی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. لیکن اگر کسی بچے نے وہ دعائیں نہیں یاد کی تو وہ الفاظ کے ساتھ ایک ایک کر کے یاد کر سکتے ہیں. جی بالکل وہ ہمارے ساتھ پچھلی شماروں میں دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ اب اس بار کون سی دعا آئی ہے. جی تو یہ دعا پیارے حضور نے 5 اپریل 2024 کے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمائی تھی. ٹھیک ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمنا آپ پڑھ دو پلیز دعا. رب اغفر وارحم واہدنی للطریق الاقوم. جی شاباش. اب پہلے میں اس کو دعا کو پڑھوں گی ایک دفعہ, آپ لوگ غور سے سننا, پھر آپ میرے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے. رب اغفر وارحم واہدنی للطریق الاقوم. چلیں اب آپ دونوں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. رب اغفر وارحم واہدنی للطریق الاقوم. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور مجھے اس طریق کی ہدایت دے جو سب سے سیدھا اور درست اور مضبوط ہے. یعنی کہ جو سب سے اچھا اور سیدھا راستہ ہے نا وہ مجھے سکھا دے اور میری جو بھی گناہ ہے جو بھی غلطی ہے وہ سب مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. چلیں یہ تو تھی دعا. امی اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی تھی نا. جی بالکل. اس کے بعد احادیث یاد کرنے آتا ہے. یہاں بچوں کی یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار ہماری کون سی حدیث آئی ہے. طالب العلمی فریضۃ علی کل مسلم, جس کا ترجمہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اچھا جی, اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے، تاکہ وہ بہتر سمجھ سکے اور اچھا عمل کر سکے. جیسے ہم اسکول جاتے ہیں پڑھائی کے لیے، ویسے علم دین بھی بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دین کا علم سیکھنا اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو سمر آپ پہلے مجھے بتاؤ گے کہ آپ کو اس حدیث میں کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے سمجھ آئی ہے کہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جی بالکل، بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے آپ قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہو، اس سے آپ الفضل کی بھی ریڈنگ کر سکتے ہو اگر آپ کو پڑھنا آتا ہوگا، ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں، جزاک اللہ. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ادب. جی، اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ ادب آپ کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک کرنا کر ہوتا ہے جس میں کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں کرنے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں آداب سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمر پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے شمارے کا کیا عنوان ہے؟ ابھی شروع میں بتایا گیا تھا سچ بولنے کی عادت. جی ہاں بالکل. تو اسی حوالے سے ہمارے کرنا کر یہاں پہ شامل ہیں، تو آئیں پڑھتے ہیں. پہلا ہے تو ہمیشہ سچ بول. ٹھیک ہے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. تو جھوٹ سے نفرت کر، یعنی آپ کو جھوٹ سے کراہت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے. تو جھوٹ کو سچائی کے رنگ میں پیش نہ کر، یعنی یہ مطلب ہے کہ جھوٹ کو سچ نہ بتاؤ. یعنی اگر کوئی چیز جھوٹی ہو تو اسے سچ نہیں بتاتے. ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچائی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. اس طرح سے بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے وہ جھوٹی بات ہو لیکن سچ لگ جائے. تو کسی سے ایسا مذاق نہ کر جو اسے ناگوار گزرے. ناگوار کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو اسے بری لگے، کسی کو بھی ہرٹ کرے، اس کو یہ بات کسی کی سن کے نا اسے عجیب لگے، دکھ ہو، بری لگے. تو لوگوں کو بیوقوف بنانے سے پرہیز کر. تو چکنی چپڑی باتیں کرنے سے پرہیز کر، یعنی کسی کے سامنے اس کی سچی جھوٹی تعریفیں اس کی خوشنودی لینے کے لیے کرنا، یا اس کو کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرنا، تو وہ نہیں کرنی چاہیے. تو مذاقن بھی جھوٹ نہ بول، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، مثلا مذاق اس کا مطلب ہے ہنسی، ٹھٹھا یا تمسخر، اور ناگوار کا مطلب ہوتا ہے ناپسند، خلاف طبیعت. اس کے بعد ادب سکھانے والا حصہ آتا ہے، اور اس میں ہے ہمارے پاس کہ انسان کے نام پر جانور کے نام نہ رکھو. ایک چھوٹی سی میں آپ کو نا اس کی کہانی سے بتاتی ہوں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کتا ہمارے دروازے پر آیا. میں وہاں کھڑا تھا. اندر کمرے میں صرف حضرت علیہ السلام تھے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام. میں نے اس کتے کو اشارہ کیا اور کہا ٹیپو ٹیپو ٹیپو. حضرت صاحب بڑے غصے سے باہر نکلے اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ انگریز نے تو دشمنی کی وجہ سے اپنے کتوں کا نام ایک صادق مسلمان کے نام پر ٹیپو رکھ دیا ہے، اور تم ان کی نقل کر کے کتے کو ٹیپو کہتے ہو. خبردار، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. تو آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی ہے اس سے؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ انسانوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ جانوروں کو نہیں دینے چاہیے. جی بالکل، شاباش. امی اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ کوئی کہانی ہے. جی، اس کے بعد ایک فیچر کہانی ہے جو میم توئیں بشیر صاحب نے بھجوائی ہے، اور اس کا موضوع ہے ہمیشہ سچ بولوں گا. تو چلیں اب ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. علی کے ابا نے ان دنوں اس کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی، یعنی کہ تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سختی سے کہا ہوا تھا، نصیحت کی ہوئی تھی کہ وہ بغیر اجازت ان کی اسٹڈی میں نہ جائے، کیونکہ آج کل وہ اپنے ایک خاص مضمون پر کام کر رہے تھے. ان کو ڈر تھا کہ علی کی لاپرواہی سے ان کے ضروری کاغذات جو ان دنوں اسٹڈی میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ اپنے اس مضمون پر بہت محنت کر رہے تھے، کیونکہ گھر میں علی ہی ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اس لیے اس کی طرف سے ان کو بہت فکر تھی. مگر علی بہت بھلکڑ تھا. بھلکڑ یعنی کہ بھول جاتا تھا، ہر بات وہ بھول جاتا تھا اور ہر بات بھول جایا کرتا تھا. ایک دن کھیلتا کھیلتا وہ اپنے ابا کی اسٹڈی میں پہنچ گیا. وہاں جب اس نے دیکھا کہ کاغذات ہی کاغذات پھیلے ہوئے ہیں تو وہ بہت حیران ہوا. اتنے کاغذات اس طرح پھیلے ہوئے اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے. وہ ان کو دیکھ کر خوشی سے اتنا جوش میں آ گیا کہ اپنے ابا کی ہر ہدایت بھول گئے، یعنی ان کی ہر بات جو انہوں نے کہی تھی یا نصیحت کی تھی وہ بھول گیا. انہوں نے منع کیا تھا نا کہ نہیں جانا آپ نے اسٹڈی میں. وہ کاغذ کو اچھال اچھال کر اپنے اوپر پھینکنے لگا. جب تھوڑی دیر بعد اس کھیل سے تھک گیا تو کاغذات سے جہاز بنا بنا کر اڑانے لگا، اور پھر جب اس کھیل سے بھی اکتا گیا
تو اس نے کینچی پکڑی اور کاغذات کو کاٹ کر مختلف قسم کی چیزیں بنانا شروع کر دی. کھیل میں گم اچانک اس کو اپنے ابا کی بات یاد آ گئی اور اس کا رنگ فک ہو گیا. یعنی کہ رنگ فک ہو گیا، بتایا تھا نا کہ رنگ اڑ گیا ایک دم سے. اس کو ٹینشن سے شروع ہوگی کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا. اچانک اس کی خوشی کی حالت خوف میں بدل گئی، ڈر گیا. اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے ابا کی تمام محنت ضائع کر دی اور کھیل کھیل میں اس نے اتنا نقصان کیا ہے. پریشانی کی حالت میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. وہ بھاگتا ہوا ابا کی اسٹڈی سے نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. وہاں سخت پریشان گھنٹوں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اب آخر کرے کیا ابا کو خود ہی جا کر بتا دے یا خاموش رہے یا کسی اور پر الزام لگا دے. ویسے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ کو خود ہی جا کے بتا دینا چاہیے تھا. جی بالکل. دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا. اتنے میں اس کو یاد آیا کہ ان دنوں ان کے گھر جو کھانا بنانے والی ماسی آتی تھی، ان کے ساتھ کچھ دنوں سے ایک چھوٹا سا لڑکا بھی آ رہا تھا. اس نے سوچا چلو میں اس پر الزام لگا دیتا ہوں، سب یقین بھی کر لیں گے اور میں ابا کی ڈانٹ سے بھی بچ جاؤں گا کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہوگا. تو اس نے سوچا کہ چلو میں اس کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. کچھ دیر بعد علی کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. اس کے ابا تھے. وہ پوچھنے یعنی کھٹکایا، انہوں نے نوک کیا. وہ پوچھنے لگے کہ علی کیا تم میرے کمرے میں گئے تھے؟ اس کے ابا نے یہ بات اس طریقے سے کہی کہ اس میں سوال کم اور یقین زیادہ لگ رہا تھا، یعنی کہ جیسے ان کو پہلے سے پتا تھا. علی مزید ڈر گیا اور فوری بولا کہ نہیں میں تو نہیں گیا تھا، لیکن میں نے ماسی کے ساتھ جو لڑکا آتا ہے نا اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. اس کے ابا کچھ حیران ہوئے. پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا یعنی تم میرے کمرے میں نہیں گئے تھے؟ واقعی؟ اس نے کہا نہیں ابا میں تو نہیں گیا تھا. اس کے ابا یہ سن کر واپس چلے گئے. علی نے سکھ کا سانس لیا، یعنی کہ اس نے ایک شکر کیا کہ چلے گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شکر ہے میں ابا کی ڈانٹ سے بچ گیا. اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی کھیلنے لگا. شام کو جب دوبارہ باہر گیا تو اس کی امی اور ابا ٹی وی دیکھ رہے تھے. انہوں نے علی سے کچھ بات نہیں کی. علی کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا. وہ علی کے سوالات کا چند الفاظ میں جواب تو دے دیتے تھے مگر خود سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. اس کو یہ بات بہت عجیب معلوم ہو رہی تھی، بہت عجیب سی لگ رہی تھی کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر وہ اس سے بہت سی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو علی کا ان کے ساتھ بیٹھنا بہت پسند تھا. اگلے دن جب علی اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس دن کام والی ماسی نہیں آئی. اس نے اپنی امی سے پوچھا کہ انہوں نے کہا تو جب اس نے پوچھا نا تو اس کی امی نے کہا کہ ان کو چند دن کے لیے چھٹی دی ہوئی ہے اور ساتھ ہی کہنے لگیں کہ شاید آپ کسی اور کو ہی رکھ لیں. علی یہ سن کر بہت پریشان ہوا کہ شاید اس کے جھوٹ کی وجہ سے کام والی ماسی کو کام سے نکال دیا گیا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور پورا دن پریشان رہا، روتا بھی رہا، مگر اب کیا کر سکتا تھا. سچ بتا دیتا تو بہت غصہ ہوتے. شام کو جب وہ باہر آیا تو پھر سے اس نے اپنے امی ابا کا پچھلے دن والا رویہ دیکھا، بلکہ اگلے کئی دن تک اس کے امی ابا اس سے از خود کوئی بات نہ کرتے تھے، یعنی خود سے کوئی بات نہیں شروع کرتے تھے، کوئی بات اس سے نہیں کرتے تھے. اگر وہ کوئی بات کرتا تھا تو امی ابو اس کو جواب دے دیتے تھے، لیکن اس سے خود کوئی بات نہیں کرتے تھے، صرف ہلکی آواز میں اس کے سوالوں کا جواب دے دیتے تھے. یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر بہت دکھی تھا کیونکہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے امی ابا اس سے کسی بات پر ناراض ہیں، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ آخر کیوں. وہ اپنے جھوٹ پر بھی بہت شرمندہ تھا مگر کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا. چند دن ایسے ہی گزر گئے. اب یہ حالت تھی کہ ہر روز وہ پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتا رہتا اور شام جب باہر جاتا تھا تو امی ابا کا وہی رویہ ہوتا تھا. پھر ایک دن روتے روتے اس کو احساس ہوا کہ یہ سب اس جھوٹ کی وجہ سے ہے جو اس نے اپنے ابا سے بولا تھا. علی سوچنے لگا چاہے جو بھی ہو میں جا کر سب سچ بتا دوں گا. اس بات کا فیصلہ کرتے ہی اس کا دل ہلکا ہو گیا. وہ ہمت کرتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور کانپتی ہوئی آواز سے اپنے امی ابا سے کہنے لگا ابا میں نے اس دن آپ سے جھوٹ بولا تھا اور پھر ساتھ ہی پوری بات سچ بتا دی. اس کے ابا اس کی بات غور سے سن رہے تھے. جب بات مکمل ہو گئی تو علی کو ڈر لگا کہ اب شاید ابا مجھے بہت ڈانٹیں گے، مگر علی کے ابا مسکرانے لگے، اس کی امی بھی مسکرانے لگی اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی بہت حیران ہوا. بالآخر اس کے ابا کہنے لگے کہ علی مجھے پہلے سے ہی سچ معلوم تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بھولتے بہت ہو اور یقیناً بھول کر ہی میری اسٹڈی میں گئے ہوگے.
تم نے یقیناً جان بوجھ کر میرے کاغذات کو خراب نہیں کیا. میں پریشان ضرور ہوا تھا مگر کبھی کبھی نقصان ہو بھی جاتا ہے اور میں برداشت کرنے کے لیے تیار تھا. ایک مضمون اگر خراب ہوا تو دوسرا بھی لکھا جا سکتا ہے. مگر جب اس دن میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میرے کمرے میں گئے تو تم نے صاف جھوٹ بول دیا اور ماسی کے ساتھ آنے والے لڑکے پر الزام لگا دیا جبکہ وہ اس دن آیا ہی نہیں تھا. تمہارا جھوٹ سن کر مجھے اور تمہاری امی کو بہت تکلیف ہوئی اور ہم کئی دنوں سے بہت پریشان تھے کہ آخر تم جو سچ ہمیشہ بولا کرتے تھے، سچ بولنے والے بچے تھے، اس نے جھوٹ کا سہارا کیوں لیا. اسی پریشانی میں ہم تم سے صحیح طریق پر بات بھی نہ کر پا رہے تھے کیونکہ ہمیں تمہارے اس عمل سے بہت دکھ ہوا تھا. ہم نے ماسی کو بھی چند دن کے لیے چھٹی دے دی کہ کہیں تم ان پر کوئی الزام اور نہ لگا دو. مگر اب ہم خوش ہیں. تمہیں احساس ہوا کہ تم نے غلطی کی ہے. یہ باتیں سن کر علی اپنے ابا کے سینے سے لگ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا، یعنی پھوٹ پھوٹ کر، بہت زور زور سے جیسے روتے ہیں، اور کہنے لگا کہ ابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہے. آپ کی ڈانٹ کے ڈر سے میں نے جھوٹ بول دیا. اب مجھے احساس ہو گیا کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ چاہے جو بھی ہو جائے میں ہمیشہ سچ بولوں گا. تو یہ تو تھی آج کی کہانی. آپ لوگوں کو کیسی لگی اور کیا سمجھ میں آیا؟ مجھے سمجھ آیا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. شاباش. اور کیسی لگی آپ کو؟ تو بچوں کے الفاظ میں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دادی جان کا آنگن. تو کون سنا رہا ہے ہمیں آج کی کہانی؟ عشاء خان اور ان کی امی جان. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں پھر ان کے پاس. جزاکم اللہ. چلیں بچوں، ہم پڑھتے ہیں دادی جان کا آنگن. دادی جان نے اس بار کون سی کہانی سنائی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار کون سی کہانی سنائی تھی؟ دادی جان نے پچھلی بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عفو درگزر کے بارے میں بتایا تھا. جی شاباش. آج کی کہانی کا موضوع ہے حضرت الیاس علیہ السلام. تو چلیں شروع کرتے ہیں. احمد. دادی جان، آج مسجد میں ایک نبی کا بار بار ذکر ہوا جن کا نام ایلیا ہے. وہ کون ہیں اور جماعت احمدیہ سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو دادی جان نے بتایا، جی بہتر، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں. ایلیا بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کا قرآن کریم میں 2 جگہ سورہ انعام اور سورہ الصافات میں بھی ذکر ملتا ہے. تو گڑیا نے پوچھا، الیاس کون تھے؟ دادی جان نے بتایا، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آپ علیہ السلام قریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلاد میں پیدا ہوئے. قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں. قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے. ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، یعنی آپ کا نام بھی آتا ہے ادھر. اور دوسرا سورہ الصافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ اور واضح و نصیحت کا ذکر ہے. تو احمد پوچھتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے؟ تو دادی جان نے بتایا، جی بالکل. تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی. آپ کو دمشق کے شمال مغرب میں واقع شہر بالبک کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اب موجودہ تقسیم میں یہ شہر لبنان میں واقع ہے. تو وہاں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ انہیں بال نامی بت کی عبادت سے منع کریں. بت کیا ہوتا ہے؟ بت کہتے ہیں آئیڈلز کو، ٹھیک ہے، جو انہوں نے مٹی سے بنائے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے. تو اس جگہ کے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی مخالفت کی، بلکہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور روپوش ہو کر 10 سال تک ایک غار میں رہے. روپوش کیا ہوتا ہے؟ روپوش کا مطلب ہے کہ چھپ جانا، ٹھیک ہے. تو آپ ایک طرح سے ان سے چھپ کر
تو دور چلے گئے تھے ان لوگوں سے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو تنگ کیا تھا اور آپ کو جھٹلا دیا تھا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی. تو وہ ایک غار میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دی اور دوسرا شخص بادشاہ بن گیا. تب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، تو اس کے ساتھ بے شمار تعداد میں وہ قوم ایمان لے آئی. محمود نے پوچھا بال یہ کیا ہے؟ تو دادی جان نے بتایا کہ بال بت ایک بڑا دیوتا مانا جاتا تھا. دیوتا کیا ہوتا ہے؟ دیوتا بیٹے ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، تو وہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو دیوتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو بال بت تھا وہ ایک بڑا دیوتا مانا جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز کا تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے، یعنی اس کے ارد گرد ڈیوٹی دیتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور سینکڑوں سالوں سے اس کی پوجا کی جا رہی تھی. پوجا کیا ہوتا ہے؟ پوجا بھی ہندو لوگ استعمال کرتے ہیں پوجا کا لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. روایت میں ہے کہ بال کے پجاری، یعنی اس کی پوجا کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی. سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے. میلہ کسے کہتے ہیں؟ میلے ہوتے ہیں ایک طرح کے فیسٹیول. ٹھیک ہے؟ تو وہ فیسٹیول کی طرح میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، یعنی لوگ ان کو تحفے دیتے تھے، گفٹ دیتے تھے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی. اس کی قربان گاہوں میں جانوروں کو قربان کیا جاتا. قربان گاہوں کا مطلب سلوٹر؟ جی، سلاٹر ہاؤس، جہاں پہ جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے نا، تو وہاں پہ جانوروں کو قربان کیا جاتا، اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی، یعنی انسانوں کو بھی قربان کیا جاتا تھا. عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا، یعنی اسی جیسا بت تھا. یہ لوگ روحانی طور پر مردہ تھے، تو ان میں روحانیت کی روح ڈال کر زندہ کیا گیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء بے شک مردے زندہ کر لیتے تھے، جیسا کہ ایلیاہ نبی اور الیسا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے روحانی مردے زندہ کیے. گڑیا نے سوال کیا کہ سلام علی الیاسین، یہاں الیاسین کہنے سے کیا مراد ہے؟ تو دادی جان نے بتایا کہ مفسرین کے نزدیک وہاں صرف ایک الیاس مراد ہیں. آخر میں یا اور نون کا اضافہ قافیہ بندی کے لیے کیا گیا ہے. قافیہ بندی یعنی اس کو ہم وزن کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو دادی جان قرآن کریم کھولتے ہوئے کہتی ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت میں الیاس کی بجائے الیاسین فرمایا گیا ہے. اس کا مفسرین ایک معنی تو یہ کیا کرتے ہیں کہ 3 الیاس تھے، کیونکہ 3 سے کم کی تعداد پر الیاسین یعنی جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن عبرانی طرز کلام میں واحد کے لیے بھی عزت کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ان کی کتب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد نہیں بلکہ محمدیم لکھا ہوا ہے. چونکہ ایلیا یعنی الیاس نے بھی غیر معمولی قربانی سر انجام دی تھی، اس لیے آپ کا بھی جمع کے صیغے میں ذکر فرمایا گیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کا اعتقاد ہے الیاس کی بجائے الیاسین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ الیاس مراد ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک تو حضرت الیاس ہیں، دوسرے الیاس یوحنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مان پہلے آئے، اور تیسرے الیاس حضرت سید احمد صاحب بریلوی
ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے آئے۔ گڑیا نے پوچھا، دادی جان میری کلاس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ آسمان پر چلے گئے تھے۔ تو دادی جان نے بتایا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنی دیر تک کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پرانے عہد نامے میں ایلیا نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ پھر ذکر ہے کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف سے اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ یہود میں اپنی کتاب کی روشنی میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ ایلیا آسمان پر گیا ہے اور مسیح کے آنے سے پہلے اسی نے آسمان سے آنا ہے۔ جب یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایلیا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر کر کے کہا، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ بیٹا یہی تو وہ بات تھی جس کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا تھا کہ کتابوں اور نوشتوں میں لکھا ہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے ایلیا نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام آئیں گے۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام تو دوبارہ نازل نہیں ہوئے اور یوحنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام آ گئے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تو ذکر ہی نہیں ملتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی غلط عقیدہ رائج ہو گیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور زندہ نازل ہوں گے۔ یہی مثال یہاں بھی صادق آتی ہے کہ اصل میں کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوگا، بلکہ نئے وجود جو ان جیسے خواص رکھیں گے یعنی ان جیسی خوبیاں رکھتے ہوں گے، اللہ ان کو مبعوث فرمائے گا۔ چلیں تو گڑیا پوچھتی ہے کہ تو دادی جان حضرت الیاس علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، ان کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام میں پوری ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کی پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں پوری ہوئی۔ تو دادی جان نے بتایا کہ جی بیٹا یہی خلاصہ ہے ان ساری باتوں کا۔ تو گڑیا نے کہا، پیش گوئی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کا انکار کر دیا ہے، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا۔ تو دادی جان نے کہا، جی بیٹا بالکل درست ہے، کیونکہ علماء نے یہی غلطی کھائی ہے جس کی وجہ سے عام لوگ بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احمدی گھرانے میں پیدا کیا اور ہم نے اس زمانے کے امام کو پہچانا اور ان کی بیعت میں داخل ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو بچوں یہ تھی آج کی کہانی۔ تو آپ کو کیا یاد رہا اس کہانی میں سے؟ مجھے یاد رہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ جی شاباش۔ تو اس کے بعد کیا آتا ہے، کون بتائے گا؟ میرے نام کے معنی، جانیے اپنے نام کا مطلب۔ جی بالکل۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس بار کون کون سے نام آئے ہیں۔ تو سب سے پہلا نام ہے اواب، اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا۔ اس کے بعد اگلا نام ہے ثاقب، اور اس کا مطلب ہے روشن، چمکدار، منور یا روشن کرنے والا۔ اس سے اگلا نام ہے راغب، اور اس کا مطلب ہے رغبت رکھنے والا یا مائل ہونے والا۔ اس سے اگلا نام ہے زریاب، اور اس کا مطلب ہے سونا اور سونے کا پانی۔ اور اس سے اگلا نام ہے اشارب، اور اس کا مطلب ہے دلیر انسان یا شیر جیسا انسان، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلا نام ہے غالب، اور اس کا مطلب ہے غلبہ پانے والا، فتح کرنے والا یا فاتح۔ اور اس کے بعد آتا ہے نایاب، اور اس کا مطلب ہے قیمتی یا بیش قیمت۔ تو یہ تھے آج کے نام۔ اگر آپ کو اپنے نام کے معنی نہیں معلوم تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ماما یہ سارے نام تو بے پر ختم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آپ بھی کوئی ان کے علاوہ نام بتائیں جو بے پر ختم ہوتا ہو۔
आकिब। हाँ जी बिल्कुल। तो देखें ये कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। तो चलें इसके बाद क्या आता है? इसके बाद मेरा और सारे बच्चों का फेवरेट सेगमेंट है लताइफ। जी बिल्कुल। तो इन लताइफ पर बच्चों के अल्फज़ल का क्या चैलेंज है? हंसना मना है। जी बिल्कुल। तो चलें देखते हैं आज कौन कौन से लताइफ हैं। जी तो पहला लतीफ़ा है, एक आदमी मोटरसाइकिल की दुकान पर गया और कहा, जनाब आपने तो कहा था कि मोटरसाइकिल चलाते हुए जो चीज़ टूट गई हम नई लगवा देंगे। तो दुकानदार सही सलामत मोटरसाइकिल देखकर कहता है, लेकिन टूटा क्या है? तो आदमी ने कहा, सामने के 4 दांत। मतलब वो कह रहा था कि मेरे जो दांत हैं वो लगवा दो, है ना? और मोटरसाइकिल का तो कुछ टूटा नहीं था। ठीक है। तो इससे अगला लतीफ़ा है, एक हजाम बहुत तेज़ उस तरह से शेव बना रहा था। उस तरह का क्या मतलब है? उस तरह कहते हैं रेज़र को। ठीक है। तो उसका जो रेज़र था वो बहुत शार्प था। तो उसने ग्राहक से पूछा, आप कितने भाई हैं? तो ग्राहक ने डरते डरते जवाब दिया, अगर आपके उस तरह से बच गया तो 4 वरना 3 ही समझो। ठीक है। उसको डर था कि इसका रेज़र इतना शार्प है, इतना तेज़ है कि ये मुझे लग जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है उस्ताद क्लास से, बेटा अब आपको दिन रात मेहनत करना होगी क्योंकि आपके इम्तिहान सर पर हैं और पर्चे भी प्रेस जा चुके हैं। अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो बिला झिझक करें। तो मानी कहता है, सर पर्चे किस प्रेस में गए हैं? समझ आई है या नहीं आई? आइए। जी, उन्होंने तो कहा था ना कि आप अपने पेपर के मुतालिक कोई सवाल कर लें, कोई क्वेश्चन पूछ लें। तो मानी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा कि जो पेपर हैं वो किस प्रेस में प्रिंट होने के लिए गए हैं। ठीक है। तो इससे अगला है, उस्ताद कहता है कि पानी गर्म करें तो शू शू की आवाज़ क्यों आती है? तो पप्पू ने कहा, जनाब गर्मी की शिद्दत से जरासीम शोर मचाकर एहतजाज करते हैं। ठीक है। यानी वो जर्म्स के शोर की आवाज़ होती है। अच्छा जी, इसके बाद अगला लतीफ़ा है, नानी अम्मा, मुन्नू जब खांसी आती है तो मुंह के आगे हाथ रख लिया करो। तो मुन्नू कहता है, नानी जान आप फिक्र ना करें, मेरे दांत नकली नहीं हैं। सही है। इसका मतलब ये है कि जब हम नकली दांत लगाते हैं तो उस वक्त जब कोई खांसी करता है तो डर होता है ना कि दांत बाहर ना आ जाए, है ना? तो वो नानी अम्मा को कहता है कि मेरे दांत आपकी तरह नकली नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगला लतीफ़ा है, नईम, एक मर्तबा अफ्रीका के जंगलों में मैंने तने तन्हा 50 आदमियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। तो फ़हीम कहता है, बहुत खूब नईम, मगर किस तरह? तो नईम ने कहा, बस मैंने भागना शुरू कर दिया और वो मेरे पीछे पीछे भाग पड़े। ठीक है, समझ आ गई है? जी। अच्छा जी, इसके बाद अगला लतीफ़ा है, एक कस्बे के करीब ही एक सरकारी बाग के चारों तरफ खारदार तारों का जाल लगाया गया था। यानी वो कांटेदार तार थी और इसमें बिजली दौड़ा दी गई थी, यानी करंट छोड़ दिया था इसमें। इस तार के साथ एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, जो कोई उसे छुएगा यानी हाथ लगाएगा वो फिलफोर ख़त्म हो जाएगा। तो और उसके नीचे लिखा था कि खिलाफ वर्जी करने वाले को 1 हफ्ता कैद की सज़ा दी जाएगी। सही है, समझ आई है या नहीं? आइए। अच्छा, इसका मतलब है कि पहले बोर्ड पे तो ये लिखा था कि जो कोई उसे छुएगा यानी उसे हाथ लगाएगा तो वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा यानी मर जाएगा। और उसके नीचे उन्होंने लिख दिया कि जो इस रूल की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको 1 हफ्ता कैद की सज़ा दी जाएगी। यानी वो तो मर जाएगा तो फिर उसको सज़ा कैसे मिलेगी? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगला लतीफ़ा है कि होटल में एक ग्राहक बैरे को ऑर्डर लिखवाते हुए बोला, यानी वेटर को, बैरा कहते हैं वेटर को,
اس نے آرڈر لکھوایا کہ دیکھو 2 فرائی انڈے لاؤ، نہ زیادہ کچے ہوں نہ زیادہ پکے، انہیں الٹے مت کرنا، گھی زیادہ مت ڈالنا، دونوں پر ذرا سا نمک ڈالنا، کالی مرچ مت چھڑکنا، زردی سخت نہ ہونے دینا، نیچے سے جلے ہوئے نہ ہوں، زردی پھٹنی بھی نہیں چاہیے۔ تو آرڈر سننے کے بعد بہرا وہیں کھڑا رہا، تو وہ صاحب غصے میں بولے کھڑے کیوں ہو، جلدی جاؤ۔ تو بہرے نے کہا سر یہ بھی بتا دیں کہ انڈے کس رنگ کی مرغی کے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بچوں؟ جی۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔ عیشا آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے تو استاد اور پپو کے لطائف بہت اچھے لگتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے فنی سوال پوچھتے ہیں۔ مجھے تو سارے اچھے لگتے ہیں ہر دفعہ۔ جی سارے ہی ہنسنے والے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی، اپنے نام کے معنی بھی معلوم ہوئے ہوں گے اور لطائف پر خوب ہنسی بھی آئی ہوگی۔ جی تو بچوں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد میرا فیورٹ سیگمنٹ آتا ہے ذہنی آزمائش۔ تو کون ہمیں آج ذہنی آزمائش سنا رہا ہے؟ دانیہ آپی اور ان کی امی جان۔ جی چلیں ہم چلتے ہیں ان کے پاس اور جانتے ہیں ذہنی آزمائش۔ جزاکم اللہ بحسن الجزا۔ جی تو جیسے اب سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو دانیہ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے راشد تلاش کرنا آتا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھا رہا ہے۔ جی تو پچھلی بار کون سا حرف پڑھایا تھا؟ گڈو نے پچھلی بار زوئیں لکھنا سکھایا تھا اور ظروف لفظ بنا تھا۔ جی تو دیکھتے ہیں کہ اس پر گڈو کیا کر رہا ہے۔ یہ تو مجھے آئین لگ رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس دفعہ راستہ تلاش کرنے میں گڈو نے اپنے ابو جان کی اینک تلاش کرنی ہے۔ اینک ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں، راستہ تلاش کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ تو دانیہ کیا آپ کو یہ لفظ حروف تہجی پڑھ کے بتا دیں؟ آئین، چھوٹی یہ، نون اور کاف۔ اور کیا بنا اس سے؟ اینک۔ شاباش، جزاک اللہ۔ اور آپ کو آئین سے کچھ اور لفظ بنانے آتے ہیں؟ عالم، علاقہ اور عقل۔ شاباش۔ اور یہ اس کے علاوہ الفاظ کے درمیان میں بھی آتا ہے، جیسے نعمت، اشاعت اور شفاعت۔ اور آخر میں بھی آتا ہے جیسے تباہ اور طلوع اور شائع۔ اب طلوع کا مطلب ہوتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے نا، طلوع ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں یہ تھا راستہ تلاش کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے دینی معلومات۔ جی چلیں دینی معلومات، جس میں پچھلے مہینے کے الفضل سے سوالات ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلا ہے کہ جلسہ سالانہ ڈنمارک کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ جلسہ سالانہ فن لینڈ کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ یہ بھی نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ جلسہ سالانہ ہالینڈ کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ جلسہ سالانہ کینیڈا اور بیلجیم کن تواریخ میں منعقد ہوئے؟ جلسہ سالانہ کینیڈا جولائی 5th 6th اور 7th، اینڈ بیلجیم کا بھی یہی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، شاباش۔ اور پانچواں جو ہے وہ ہے جلسہ سالانہ آسٹریلیا کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ یہ بھی نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، تو پیارے سننے والے جو بچے ہیں وہ بھی ہمیں ان کے جوابات جو ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے دانیہ؟ پوجا تو صحیح۔ ٹھیک ہے، اس میں چند دلچسپ سوالات ہیں اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ آپ ایک خالی ڈبے میں کتنے انڈے رکھ سکتے ہیں؟ اگر خالی ہوا تو ایک بھی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر اور دوسرا ہے کہ وہ کیا ہے جو ویک میں 2 بار اور ایئر میں 1 بار آتا ہے لیکن ڈے میں 1 بار بھی نہیں آتا؟ The letter E۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے کہ حامد نے 5 میں سے 3 سیب لے لیے ہیں، تو حامد کے پاس اب کتنے سیب ہوں گے؟ 3۔ اوکے لیٹس سی۔ اور اچھا چوتھا، اور پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے ان کے مزے کی جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھجوائیں۔ اگلا ہے کہ کس ماہ میں لوگ سب سے کم سوتے ہیں؟ February۔ اچھا جی۔ اور چوتھا ہے کہ اچھا نہیں چوتھا ہم نے پوچھ لیا۔ پانچواں ہے فہد ایک لڑکے کا نام ہے، 5 میں 9 جمع کر کے 2 جواب لاتا ہے،
نو مطلب 9, ٹھیک ہے. تو جواب درست ہے لیکن کیسے؟ پتہ نہیں. ٹھیک ہے چلیں اس کے جوابات ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہیں پہیلیاں. جی پہیلیاں. چلیں شروع کرتے ہیں. تو پہلی پہیلی ہے منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا وہ جب بھی آئی. او چینک. ٹھیک ہے سنیز کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا ہے سبز دیواریں لال مکان اندر بیٹھے کالے پہلوان. واٹر میلن. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے راجا رانی کہو کہانی ایک گھڑے میں 2 رنگ پانی. یہ نہیں پتہ. اوکے ٹھیک ہے. چلیں چوتھا ہے 2 کرے گا ہوں گے 4 1 روپے میں لے جا یار. یہ بھی نہیں پتہ. اوکے آگے پانچواں ہے 1 ڈبے میں 32 دانے بوجھنے والے بڑے سیانے. او دانت. جیسے آپ کا منہ ہے اور ایک وہ ہے. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ بیت بازی جو مجھے بہت پسند ہے. جی چلیں ہم پڑھتے ہیں. تو پہلا شعر ہے اور اس کا پہلا مصرع میں پڑھ رہی ہوں کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے. اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے. آپ کو آتا ہے دانیہ اس کا؟ نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے دوسرے شعر کا پہلا مصرع ہے کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے. اس کا دوسرا مصرع آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے. پھر تیسرا شعر ہے اور اس کا پہلا مصرع پڑھ رہی ہوں چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے. اس کا دوسرا مصرع آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے. پھر اسی طرح چوتھا شعر ہے اور اس کا پہلا مصرع آپ نے گیس کرنا ہے اور میں دوسرا مصرع پڑھ رہی ہوں شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں. یعنی آپ کو آتا ہے کسی کا؟ یہ نہیں پتہ. چلیں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات دیکھتے ہیں. تو پہلا جو دینی معلومات تھی نا وہ اس کا پہلا سوال تھا کہ ماہ جولائی میں جماعت احمدیہ کا کون سا اہم پروگرام منعقد ہوا. تو اس کا جواب تھا جلسہ سالانہ UK. پھر دوسرا سوال تھا کہ جلسہ سالانہ UK کی حاضری کتنی تھی. تو اس کا جو صحیح جواب تھا وہ ہے کہ 43,460 افراد جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے تھے. تیسرا سوال تھا کہ عالمی بیعت کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کتنی نئی بیعتوں کا اعلان کیا. تو اس کا جواب ہے کہ 2,38,561 افراد نے. اور اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ جلسے کے ایام میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کل کتنے پروگرامز میں براہ راست مخاطب ہوئے تھے. تو اس کا جواب تھا کہ 7. ٹھیک ہے. اور پانچواں سوال تھا کہ جلسہ سالانہ کے اختتام پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کس موضوع پر خطاب فرمایا. تو اس کا جواب تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بے مثل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کسوٹی جو تھی اس کا جواب تھا جو سوالات پوچھے گئے تھے نا اس کا جو گیس کرنا تھا آپ لوگوں نے تو وہ پاکستان. پھر آتا تھا بچوں کے الفضل کا سوال نامہ مورخہ 4 اگست 2023. تو اس کا پہلا سوال تھا کہ 4 اگست 2023 کے شمارے کا موضوع کیا تھا. تو یہ تھا کہ محرم کی کہانی. دوسرا سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا کیا نام تھا. تو اس کا جواب تھا کہ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر تیسرا سوال تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے محرم کے ایام میں کیا تحریک فرمائی تھی. تو اس کا جواب تھا کہ درود شریف پڑھنے کی. تو پھر چوتھا تھا کہ سوال تھا کہ حدیث میں تحفہ واپس لینے کی کیا مثال دی گئی ہے. تو اس کا جواب تھا کہ جیسے کہہ کر کے واپس لے لی جائے. تو پھر پانچواں تھا کہ وہ کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں. تو وہ تھا کہ ہندوستان. اس کے 3 نام اس طرح بنے کہ ہندوستان بھارت بھی کہتے ہیں اس کو انڈیا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے گزشتہ شمارے کے درست جوابات. تو اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. بچے اسکرین پر یہ نام دیکھ رہے ہوں گے اور جن بچوں نے ہمیں جوابات بھجوائے وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. جو بچے ہمیں پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات بھجوا سکتے ہیں. تو دانیہ آپ بتا دیں. info@alfadl.com and the telephone number is
447566234466. Jazakallah. جزاکم اللہ وحسن الجزا. جزاکمullah. تو یہ تھا اس دفعہ کا الفضل. امید ہے کہ ہمارے بچوں کو پسند آیا ہوگا. اور جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھیجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھیجوائیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھیجوائیں. آپ ہم سے اپنے نام کا مطلب پوچھ سکتے ہیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفصل جس کا موضوع تھا سچ بولنے کی عادت. جی بالکل. آج ہم نے ایک اہم موضوع ڈسکس کیا. سچ تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے ہمیں سچ کی عادت ڈالنی چاہیے. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفاناں کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے. چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن. ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے. بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو. مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر. کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار، چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار. ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے. راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا
ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے